والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ اور طلاق والی عورتیں اپنے تئیں 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں، اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ عورتوں کے بھی اسی مثل حق ہیں جیسے ان پر ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کے ان پر بڑے درجے ہیں اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ طلاق اور عدت کے مسائل۔ ان عورتوں کو جو خاوندوں سے مل چکی ہوں یعنی جماع کر لیا ہو اور بالغاں ہوں، حکم ہو رہا ہے کہ طلاق کے بعد 3 حیض تک رکی رہیں، پھر اگر چاہیں تو اپنا نکاح دوسرا کر سکتی ہیں۔ ہاں، امام احمد، شافعی اور امام مالک نے اس میں سے لونڈی کو مخصوص کر دیا ہے، وہ 2 حیض عدت گزارے، کیونکہ لونڈی ان معاملات میں آزاد عورت سے آدھے پر ہے، لیکن حیض کی مدت آدھے پر تقسیم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ 2 حیض گزارے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث میں بھی ہے کہ لونڈی کے لیے طلاقیں بھی 2 ہیں اور اس کی عدت بھی 2 حیض ہیں۔ امام حافظ دارالقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ قاسم بن محمد رحمہ اللہ کا یہ اپنا قول ہے، لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مرفوعاً مروی ہے، گو اس کی نسبت بھی امام دارالقطنی یہی فرماتے ہیں کہ یہ عبداللہ کا اپنا قول ہی ہے۔ اسی طرح خود خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، اس کی سند بھی ضعیف ہے، بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں اس مسئلے میں اختلاف ہی نہ تھا۔ ہاں، بعض سلف سے یہ بھی مروی ہے کہ عدت کے بارے میں آزاد اور لونڈی برابر ہے، کیونکہ آیت اپنی عمومیت کے لحاظ سے دونوں کو شامل ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ فطری امر ہے۔ لونڈی اور آزاد عورت اس میں یکساں ہیں۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ اور بعض اہل ظاہر کا یہی قول ہے، لیکن یہ ضعیف ہے۔ ابن ابی حاتم کی ایک عجیب سند والی روایت میں ہے کہ اسماء بنت یزید ابن سکن انصاریہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ اس سے پہلے طلاق کی عدت نہ تھی، سب سے پہلے عدت کا حکم انہی کی طلاق کے بعد نازل ہوا۔ واللہ اعلم۔ آیت میں قروء کی وضاحت۔ قروء کے معنی میں سلف خلف کا برابر اختلاف رہا۔ ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد طہر یعنی پاکی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہی فرمان ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے بھائی عبد الرحمن کی بیٹی حفصہ کو جبکہ وہ 3 طہر گزار چکیں اور تیسرا حیض شروع ہوا تو حکم دیا کہ وہ مکان بدل لیں۔ عروہ رحمہ اللہ نے جب یہ روایت بیان کی تو عمرہ رحمہ اللہ نے، جو صدیقہ رضی اللہ عنہا کی دوسری بھتیجی ہیں، اس واقعے کی تصدیق کی اور فرمایا کہ لوگوں نے صدیقہ رضی اللہ عنہا پر اعتراض بھی کیا تو آپ نے فرمایا قروء سے مراد طہر ہیں۔ بلکہ موطا میں ابو بکر ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ کا تو قول بھی مروی ہے کہ میں نے سمجھدار علماء فقہا کو قروء کی تفسیر طہر سے ہی کرتے ہوئے سنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب تیسرا حیض شروع ہوا تو یہ اپنے خاوند سے بری ہو گئیں اور خاوند اس سے الگ ہوا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک میں محقق امر یہی ہے۔ ابن عباس، زید بن ثابت رضی اللہ عنہما، نیز سالم، قاسم، عروہ، سلیمان بن یسار، ابو بکر ابن عبد الرحمن، ابان ابن عثمان، عطا بن ابی رباح، قتادہ، زہری رحمہم اللہ اور باقی 7 فقہا کا بھی یہی قول ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ داؤد ظاہری اور ابو ثور رحمہم اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت اسی طرح کی مروی ہے۔ اس کی دلیل ان بزرگوں نے قرآن کی اس آیت سے بھی نکالی ہے کہ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، یعنی ان عورتوں کو عدت میں طلاق دو، یعنی طہر میں پاکیزگی کی حالت میں، چونکہ جس طہر میں طلاق دی جاتی ہے وہ بھی گنتی میں آتا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ مندرجہ بالا آیت میں بھی قروء سے مراد حیض کے سوا یعنی پاکی کی حالت ہے۔ اسی لیے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ جہاں تیسرا حیض شروع ہوا، عورت اپنے خاوند کی عدت سے باہر ہو گئی، اور اس کی کم سے کم مدت، جس میں اگر عورت کہے کہ اسے تیسرا حیض شروع ہو گیا ہے تو اسے سچا سمجھا جائے، وہ 32 دن اور 2 لحظہ میں ہے۔ عرب شاعروں کے شعر میں بھی یہ لفظ طہر کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد 3 حیض ہیں، اور جب تک تیسرے حیض سے پاک نہ ہو لے تب تک وہ عدت میں ہی ہے۔ بعض نے غسل کر لینے تک کہا ہے، اور اس کی کم سے کم مدت 33 دن اور 1 لحظہ ہے۔ اس کی دلیل میں ایک تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کے پاس ایک مطلقہ عورت آئی اور کہا کہ میرے خاوند نے مجھے 1 یا 2 طلاقیں دی تھیں، پھر وہ میرے پاس اس وقت آیا جب کہ میں اپنے کپڑے اتار کر دروازہ بند کیے ہوئے تھی، یعنی تیسرے حیض سے نہانے کی تیاری میں تھی، تو فرمائیے کیا حکم ہے، یعنی رجوع ہو جائے گا یا نہیں؟ آپ نے فرمایا میرا خیال تو یہی ہے کہ رجوع ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی تائید کی۔ صدیق اکبر، عمر، عثمان، علی، ابو الدرداء، عبادہ بن صامت، انس بن مالک، عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، ابو موسیٰ الاشعری، ابن عباس رضی اللہ عنہم، ان سب نے اسی جیسی بات روایت کی۔ سعید ابن المسیب نیز علقمہ، اسود، ابراہیم، مجاہد، عطا، طاؤس، سعید ابن جبیر، عکرمہ، محمد بن سیرین، حسن، قتادہ، شعبی، ربیع ابن انس، مقاتل ابن حیان، سدی، مکحول، ضحاک، عطا خراسانی رحمہم اللہ، تابعین بھی یہی فرماتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ سے زیادہ صحیح روایت میں یہی مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہی مروی ہے۔ سفیان ثوری، امام اوزاعی، ابن ابی لیلہ، ابن شبرمہ، حسن بن صالح، ابو عبید اور اسحاق ابن راہویہ رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لغتاً قروء کہتے ہیں ہر اس چیز کے آنے اور جانے کے وقت کو جس کے آنے جانے کا وقت مقرر ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ کے دونوں معنی ہیں، حیض کے بھی اور طہر کے بھی، اور بعض اصولی حضرات کا یہی مسلک ہے، واللہ اعلم۔ اسمعی بھی فرماتے ہیں کہ قرء کہتے ہیں وقت کو۔ ابو عمرو ابن علا کہتے ہیں عرب میں حیض کو اور طہر دونوں کو قرء کہتے ہیں۔ ابو عمر ابن عبد البر کا قول ہے کہ زبان عرب کے ماہر اور فقہا کا اس میں اختلاف ہی نہیں کہ طہر اور حیض دونوں معنی قرء کے ہیں۔ ہاں اس آیت کے معنی مقرر کرنے میں ایک جماعت اس طرف گئی اور دوسری اس طرف۔ بہرحال یہاں قرء سے مراد حیض لینا ہی بہتر ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان عورتوں کے رحم میں جو ہو اس کا چھپانا حلال نہیں، یعنی حمل ہو تو اور حیض آئے تو۔ پھر فرماتے ہیں اگر انہیں اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہو۔ اس میں انہیں دھمکایا جا رہا ہے کہ خلاف حق نہ کہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خبر میں ان کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ اس پر کوئی بیرونی شہادت قائم نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے انہیں ہوشیار کر دیا گیا کہ عدت سے جلد نکل جانے کے لیے حیض نہ آیا ہو، اور کہہ نہ دیں کہ انہیں حیض آ گیا، یا عدت کو بڑھانے کے لیے حیض آیا ہو اور اسے چھپا نہ لیں۔ اسی طرح حمل کی بھی خبر کر دیں۔ پھر فرمایا کہ عدت کے اندر اس شوہر کو جس نے طلاق دی ہے لوٹا لینے کا پورا حق حاصل ہے، جبکہ طلاق رجعی ہو، یعنی 1 طلاق کے بعد بھی اور 2 طلاقوں کے بعد بھی۔ باقی رہی طلاق بائن یعنی 3 طلاقیں، جب ہو جائیں تو یاد رہے کہ جب یہ آیت اتری ہے تب تک طلاق بائن تھی ہی نہیں، بلکہ اس وقت تو چاہے 100 طلاقیں ہو جائیں سب رجعی ہی تھیں۔ طلاق بائن تو پھر اسلام کے احکام میں آئی کہ 3 اگر ہو جائیں تو اب رجعت یعنی رجوع کرنے کا خاوند کو حق نہیں رہے گا۔ جب یہ بات خیال میں رہے گی تو علماء اصول کے اس قاعدے کا ضعف بھی معلوم ہو جائے گا۔ ضمیر کے لوٹانے سے پہلے کی عام لفظ کی خصوصیت ہو جاتی ہے یا نہیں، اس لیے کہ اس آیت کے وقت دوسری شکل نہیں تھی، طلاق کی ایک ہی صورت تھی، واللہ اعلم۔ شوہر بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے ان عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں ویسے ہی ان عورتوں کے مردوں پر بھی حقوق ہیں۔ ہر ایک کو دوسرے کا پاس و لحاظ عمدگی سے رکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے اپنے خطبے میں فرمایا لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم نے اللہ کی امانت سے انہیں لیا ہے اور اللہ کے کلمے سے ان کی شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے۔
عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے فرش پر کسی ایسے کو نہ آنے دے جس سے تم ناراض ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو انہیں مارو، لیکن ایسی مار نہ مارو کہ جو نشان کو ظاہر کرے۔ ان کا تم پر یہ حق ہے کہ انہیں اپنی بساط یعنی اپنی طاقت کے مطابق کھلاؤ، پلاؤ، پہناؤ اور اڑھاؤ۔ سنن نبی داؤد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہماری عورتوں کے ہم پر کیا حق ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو، اسے گالیاں نہ دو، اس سے روٹ کر اور کہیں نہ بھیج دو، ہاں گھر میں ہی رکھو۔ اسی طرح آیت کو پڑھ کر ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے میں بھی اپنی زینت کروں، یعنی سجوں اور سنوروں، جس طرح وہ مجھے خوش کرنے کے لیے اپنا بناؤ سنگار کرتی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے، یعنی عورتوں پر، جسمانی حیثیت سے بھی، اخلاقی حیثیت سے بھی، مرتبے کی حیثیت سے بھی، حکمرانی کی حیثیت سے بھی، خرچ اخراجات کی حیثیت سے بھی، دیکھ بھال اور نگرانی کی حیثیت سے بھی، غرض دنیاوی اور اخروی فضیلت کے ہر اعتبار سے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایک پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ مرد اپنی عورتوں پر مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں سے بدلہ لینے پر غالب ہیں اور اپنے احکام میں حکمت والے ہیں۔ الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا ہے یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہو اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، پس اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ ہیں حدیں اللہ کی، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ پھر اگر اس کو طلاق دے دو تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی حدیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ طلاق کے متعلق بعض مسائل۔ اسلام سے پہلے یہ دستور تھا کہ خاوند جتنی چاہے طلاقیں دیتا چلا جائے اور عدت میں رجوع کرتا جائے۔ اس سے عورتوں کی جان شکنجے میں تھی کہ طلاق دی اور عدت گزرنے کے قریب آئی، رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، اسی طرح عورتوں کو تنگ کرتے رہتے تھے۔ پس اسلام نے حد بندی کر دی کہ اس طرح کی طلاقیں صرف 2 ہی دے سکتے ہیں، تیسری طلاق کے بعد لوٹانے کا کوئی حق نہیں رہے گا۔ سنن نبی داؤد میں باب ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد مراجعت منسوخ ہے۔ پھر یہ روایت لائے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہی فرماتے ہیں۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب لوگوں نے نئے سرے سے طلاقوں کا خیال رکھنا شروع کیا اور وہ سنبھل گئے، اور تیسری طلاق کے بعد اسے خاوند کو لوٹا لینے کا کوئی حق حاصل نہ رہا،
اور فرما دیا گیا کہ 2 طلاقوں تک تو تمہیں اختیار ہے کہ اصلاح کی نیت سے اپنی بیوی کو لوٹا لو اگر وہ عدت کے اندر ہے، اور یہ بھی اختیار ہے کہ نہ لوٹاؤ اور عدت گزر جانے دو تاکہ دوسرے سے نکاح کرنے کے قابل ہو جائے، اور اگر تیسری طلاق دینا چاہتے ہو تو بھی احسان و سلوک کے ساتھ طلاق دو، نہ اس کا کوئی حق مارو، نہ اس پر کوئی ظلم کرو، نہ اسے ضرور و نقصان پہنچاؤ۔ خلا کے مسائل۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ 2 طلاقیں تو اس آیت میں بیان ہو چکی ہیں، تیسری کا ذکر کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا او تسریح باحسان میں، جب تیسری طلاق کا ارادہ کرو تو عورت کو تنگ کرنا، اس پر سختی کرنا تاکہ وہ اپنا حق چھوڑ کے طلاق پر آمدگی ظاہر کرے، یہ مردوں پر حرام ہے، جیسے اور جگہ ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، یعنی عورتوں کو تنگ نہ کرو تاکہ انہیں دیے ہوئے میں سے کچھ لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ عورت اپنی خوشی سے کچھ دے کر طلاق طلب کرے، جیسے اللہ نے فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، یعنی اگر عورتیں اپنی راضی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو بے شک وہ تمہارے لیے حلال طیب ہیں، اور جب شوہر بیوی میں نا اتفاقی بڑھ جائے، عورت اس سے خوش نہ ہو اور خاوند کے حقوق پورے نہ کرتی ہو تو ایسی صورت میں وہ کچھ لے دے کر اپنے خاوند سے طلاق حاصل کر لے تو خاوند کے دینے اور عورت کے لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر عورت بلا وجہ اپنے خاوند سے خلا طلب کرتی ہے تو وہ سخت گنہگار ہے، چنانچہ ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے کہ جب عورت اپنے خاوند سے بلا وجہ طلاق طلب کرے تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ سنن ترمذی کی ایک اور روایت میں ہے کہ حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے آتی ہے، اور ترمذی کی ایک اور روایت میں ہے کہ ایسی عورتیں منافقہ ہیں۔ ائمہ سلف و خلف کی ایک بڑی جماعت کا فرمان ہے کہ خلا صرف اسی صورت میں ہے کہ نافرمانی اور سرکشی عورت کی طرف سے ہو، اس وقت مرد فدیہ لے کر اس عورت کو الگ کر سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کی اس آیت میں ہے، اس کے سوا کسی صورت میں یہ جائز نہیں۔ بلکہ امام مالک رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو تکلیف پہنچا کر اس کے حق میں کمی کر کے اگر اسے مجبور کیا گیا اور اس سے کچھ مال واپس لیا گیا تو اس کا لوٹا دینا واجب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حالت اختلاف میں جائز ہے تو حالت اتفاق میں بطور اولا جائز ٹھہرے گا۔ بکر ابن عبداللہ کہتے ہیں سرے سے خلا منسوخ ہے، کیونکہ قرآن میں ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، یعنی اگر تم نے اپنی بیویوں کو ایک خزانہ بھی دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ بھی نہ لو، لیکن یہ قول ضعیف و مردود ہے۔ اب آیت کا شان نزول سنیے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ حبیبہ رضی اللہ عنہا بنت سہل انصاریہ ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں۔ رسول اللہ ایک دن صبح کی نماز کے لیے اندھیرے میں نکلے تو دیکھا کہ دروازے پر حبیبہ رضی اللہ عنہا کھڑی ہیں۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں حبیبہ بنت سہل ہوں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں ثابت ابن قیس کے گھر میں نہیں رہ سکتی، یا وہ نہیں یا میں نہیں۔ آپ سن کر خاموش ہو رہے۔ جب ثابت رضی اللہ عنہ آئے آپ نے فرمایا تمہاری بیوی صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں۔ حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میرے خاوند نے مجھے جو دیا ہے وہ سب میرے پاس ہے اور میں اسے واپس کرنے پر آمدہ ہوں۔ رسول اللہ نے ثابت رضی اللہ عنہ کو فرمایا سب لے لو، چنانچہ انہوں نے لے لیا اور حبیبہ رضی اللہ عنہ آزاد ہو گئیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ ثابت رضی اللہ عنہ نے انہیں مارا تھا اور اس مار سے کوئی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ رسول اللہ نے جب انہیں یہ فرمایا اس وقت انہوں نے دریافت کیا کہ کیا میں یہ مال لے سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا میں نے اسے 2 باغ دیے ہیں، یہ واپس دلوا دیجئے۔ چنانچہ وہ مہر کے دونوں باغ واپس کیے گئے اور دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حبیبہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں اس کے اخلاق یعنی اپنے شوہر ثابت کے اور دینداری میں عیب گری نہیں کرتی، لیکن اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں یعنی ناشکری کو۔ چنانچہ مال لے کر ثابت رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی۔ بخاری میں ان کا نام جمیلہ بھی آیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو دیا ہے لے لو، زیادہ نہ لینا۔ اور طبری کی روایت میں ہے کہ حبیبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا وہ صورت میں بھی کچھ اچھا نہیں،
اور ایک روایت میں ہے کہ یہ عبداللہ بن ابی کی بہن تھیں اور یہ سب سے پہلا خلا تھا جو اسلام میں ہوا۔ ایک وجہ یہ بیان کی تھی کہ حضرت میں نے ایک مرتبہ خیمے کے پردے کو جو اٹھایا تو دیکھا کہ میرے خاوند چند آدمیوں کے ساتھ آ رہے ہیں، ان تمام میں یہ سیاہ فام چھوٹے قد والے اور بدصورت تھے۔ رسول اللہ کے اس فرمان پر کہ اس کا باغ واپس کرو، حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا آپ فرمائیں تو میں کچھ اور بھی دینے کو تیار ہوں۔ اور روایت میں ہے کہ حبیبہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ کے رسول اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کے منہ پر تھوک دیا کرتی، لیکن یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ جمہور کا مذہب تو یہ ہے کہ خلا میں عورت سے اپنے دیے ہوئے سے زیادہ لے تو بھی جائز ہے، کیونکہ قرآن نے فی مفتدت بھی ہی فرمایا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت اپنے خاوند سے بگڑی ہوئی آئی، آپ نے فرمایا اسے گندگی والے گھر میں قید کرو، پھر قید خانے سے اسے بلوایا اور کہا کیا حال ہے؟ اس نے کہا آرام کی راتیں مجھ پر میری زندگی میں یہی گزری ہیں۔ آپ نے اس کے خاوند سے فرمایا اس سے خلا کر لے، اگرچہ گوشوارہ کے بدلے ہی ہو۔ ایک روایت میں ہے اسے 3 دن وہاں قید رکھا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اگر یہ اپنی چٹیا کی دھجی بھی دے تو لے لے اور اسے الگ کر دے۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے سوا سب کچھ لے کر بھی خلا ہو سکتا ہے۔ ربیع بنت معوذ ابن عفرا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے خاوند اگر موجود ہوتے تو بھی میرے ساتھ سلوک کرنے میں کمی کرتے اور کہیں چلے جاتے تو بالکل محروم کر دیتے۔ ایک مرتبہ جھگڑے کے موقع پر میں نے کہہ دیا کہ میری ملکیت میں جو کچھ ہے لے لو اور مجھے خلا دو۔ اس نے ہاں کہا اور یہ معاملہ فیصل ہو گیا، مگر میرے چچا معاذ ابن عفرا اس قصے کو لے کر عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اسے برقرار رکھا اور فرمایا کہ چوٹی کی دھجی چھوڑ کر اور سب کچھ لے لو۔ بعض روایتوں میں ہے یہ بھی اور اس سے چھوٹی چیز بھی غرض سب کچھ لے لو۔ بس مطلب ان واقعات کا یہ ہے کہ یہ دلیل ہے اس پر کہ عورت کے پاس جو کچھ ہے سب کچھ دے کر وہ خلا کرا سکتی ہے، اور خاوند اپنی دی ہوئی چیز سے زائد لے کر بھی خلا کر سکتا ہے۔ ابن عمر ابن عباس رضی اللہ عنہما نیز مجاہد، عکرمہ، ابراہیم نخعی، قبیصہ ابن ذؤیب، حسن بن صالح رحمہم اللہ اور عثمان رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ امام مالک، لیث ابن سعد، امام شافعی اور ابو ثور رحمہم اللہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں۔ امام احمد، ابو عبید اور اسحاق ابن راہویہ فرماتے ہیں کہ خاوند کو اپنے دیے ہوئے سے زیادہ لینا جائز ہی نہیں۔ سعید بن مسیب، عطا، عمرو بن شعیب، زہری، طاووس، حسن، شعبی، حماد ابن ابو سلیمان اور ربیع ابن انس رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ عمر اور حاکم کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اوزاعی رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ قاضیوں کا فیصلہ ہے کہ 2 دیے ہوئے سے زیادہ کو جائز نہیں جانتے، اور اس صورت میں جو کچھ فدیہ وہ دے گا کا لفظ جو قرآن میں ہے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ دیے ہوئے میں سے جو کچھ دے، کیونکہ اس سے پہلے یہ فرمان موجود ہے کہ تم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ نہ لو۔ ربیع رحمہ اللہ کی قرات میں بھی کے بعد منہو کا لفظ بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ حدود الہی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو ورنہ گنہگار ہوں گے۔ خلا طلاق ہے یا فسخ نکاح؟ خلا کو بعض حضرات طلاق میں شمار نہیں کرتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے دیں پھر اس عورت نے خلا کرا لیا ہے تو اگر خاوند چاہے تو اس سے پھر بھی نکاح کر سکتا ہے، اور اس پر دلیل یہی آیت وارد کرتے ہیں۔ یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ عکرمہ رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ طلاق نہیں، دیکھو اول آخر طلاق کا ذکر ہے، پہلے 2 طلاقوں کا، پھر آخر میں تیسری طلاق کا، اور درمیان میں خلا کا ذکر ہے۔ پس معلوم ہوا کہ خلا طلاق نہیں بلکہ فسخ نکاح ہے۔ امیر المؤمنین عثمان اور عمر رضی اللہ عنہما نیز طاووس، عکرمہ، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، ابو ثور، داؤد ظاہری رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی قدیم قول یہی ہے اور آیت کے ظاہری الفاظ بھی یہی ہیں۔ بعض دیگر بزرگ فرماتے ہیں کہ خلا طلاق بائن ہے، اور اگر ایک سے زیادہ کی نیت ہوگی تو وہ بھی معتبر ہے۔ عمر، علی بن مسعود ابن عمر رضی اللہ عنہم نے سعید بن مسیب،
حسن، عطا، شریح، شعبی، ابراہیم، جابر ابن زید، مالک رحمہم اللہ اور ان کے ساتھی ثوری، اوزاعی اور ابو عثمان بتی رحمہم اللہ کا یہی قول ہے کہ خلا طلاق ہے۔ امام شافعی کا بھی جدید قول یہی ہے۔ ہاں، حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر دو طلاقوں کی نیت خلا دینے والے کی ہے تو دو ہی ہو جائے گی، اگر کچھ لفظ نہ کہے، اور مطلق خلا ہو تو ایک طلاق بائن ہوگی، اگر تین کی نیت ہے تو تین ہو جائیں گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک اور قول بھی ہے کہ اگر طلاق کا لفظ نہیں اور کوئی دلیل و شہادت بھی نہیں تو وہ بالکل کوئی چیز ہی نہیں۔ خلا کی عدت کا بیان۔ مسئلہ امام شافعی، امام احمد، اسحاق ابن راہویہ رحمہم اللہ کا مسلک ہے کہ خلا کی عدت طلاق کی عدت ہے۔ عمر، علی ابن مسعود رضی اللہ عنہم، نیز سعید بن المسیب، سلیمان ابن یسار، عروہ، سالم، عمر بن عبد العزیز، ابن شہاب، حسن، شعبی، ابراہیم نخعی، ابو عیاض، خلاس ابن عمرو، قتادہ، سفیان ثوری، اوزاعی، لیث ابن سعد اور ابو عبید رحمہم اللہ کا بھی یہی فرمان ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر اہل علم اسی طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خلا چونکہ طلاق ہے پس عدت اس کے مثل عدت طلاق کے ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صرف ایک حیض اس کی عدت ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا یہی فیصلہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما گو 3 حیض کا فتویٰ دیتے تھے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کرتے تھے کہ عثمان رضی اللہ عنہ ہم سے بہتر ہیں اور ہم سے بڑے عالم ہیں، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک حیض کی عدت بھی مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اکرمہ، ابان بن عثمان رحمہم اللہ اور تمام وہ لوگ جن کے نام اوپر آئے ہیں جو خلا کو فسخ کہتے ہیں، ضروری ہے کہ ان سب کا قول بھی یہی ہو۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث میں بھی یہی ہے کہ ثابت ابن قیس کی بیوی کو رسول اللہ نے اس صورت میں ایک حیض عدت گزارنے کا حکم دیا تھا۔ ترمذی میں ہے کہ ربیع بنت معوذ کو بھی خلع کے بعد ایک ہی حیض گزارنے کا رسول اللہ کا فرمان صادر ہوا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے خلا والی عورت سے فرمایا تھا کہ تجھ پر عدت ہی نہیں، ہاں اگر قریب کے زمانے میں ہی خاوند سے ملی ہو تو ایک حیض آ جانے تک اس کے پاس ٹھہری رہو۔ مریم مغالبہ کے بارے میں رسول اللہ کا جو فیصلہ تھا اس کی مطابقت امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے کی۔ یہ روایت نسائی کی ہے۔ کیا خلا والی عورت سے رجوع ہو سکتا ہے؟ مسئلہ جمہور علماء کرام اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک خلا والی عورت سے رجوع کرنے کا حق خاوند کو حاصل نہیں، اس لیے کہ عورت نے مال دے کر اپنے آپ کو آزاد کرا لیا ہے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا، ماہان، حنفی، سعید اور زہری کا قول ہے کہ اگر وہ واپس لیا ہوا واپس کر دے تو رجوع کا حق حاصل ہے، بغیر عورت کی رضامندی کے بھی رجوع کر سکتا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر خلا میں طلاق کا لفظ نہیں تو وہ صرف جدائی ہے اور رجوع کرنے کا حق نہیں، اور اگر طلاق کا نام لیا ہے تو بے شک وہ رجعت کا پورا حقدار ہے۔ داؤد ظاہری بھی یہی فرماتے ہیں۔ ہاں، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر دونوں رضامند ہوں تو نیا نکاح عدت کے اندر کر سکتے ہیں۔ ابن عبد البر ایک فرقے کا یہ قول بھی روایت کرتے ہیں کہ عدت کے اندر جس طرح کوئی دوسرا کوئی اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح خلا دینے والا خاوند بھی نہیں کر سکتا، لیکن یہ قول شاذ اور مردود ہے۔ اس عورت پر عدت کے اندر دوسری طلاق بھی واقع ہو سکتی ہے یا نہیں، اس میں علماء کے 3 قول ہیں۔ ایک یہ کہ نہیں، کیونکہ وہ عورت اپنے نفس کی مالکہ ہے اور اس خاوند سے الگ ہو گئی ہے۔ ابن عباس، ابن الزبیر رضی اللہ عنہما، نیز اکرمہ، جابر ابن زید، حسن بصری، شافعی، احمد، اسحاق اور ابو ثور رحمہم اللہ کا یہی قول ہے۔ دوسرا قول امام مالک کا ہے کہ اگر خلا کے ساتھ ہی بغیر خاموش رہے طلاق دے تو واقع ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ اس کی تائید اس قول سے ہے کہ جو عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ عدت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ ابو حنیفہ اور ان کے ساتھی نیز ثوری، اوزاعی، سعید بن المسیب، شریح، طاؤس، ابراہیم، زہری، حاکم، حکم اور حماد رحمہم اللہ کا یہی قول ہے۔ ابن مسعود اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہما سے بھی یہ مروی تو ہے لیکن ثابت نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اس آیت سے استدلال ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ تینوں طلاقیں ایک مرتبہ ہی دینا حرام ہے۔ مالکیہ اور ان کے موافقین کا یہی مذہب ہے۔ ان کے نزدیک سنت طریقہ یہی ہے کہ طلاق ایک دی جائے، کیونکہ الطلاق مرتان کہا، پھر فرمایا کہ یہ حدیں ہیں اللہ کی، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اس کی تقویت اس حدیث سے بھی ہوئی ہے جو سنن نسائی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ معلوم ہوا
کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہیں۔ رسول اللہ سخت غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، کیا میری موجودگی میں کتاب اللہ کے ساتھ کھیل کیا جانے لگا؟ یہاں تک کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اگر رسول اللہ اجازت دیں تو میں اس شخص کو قتل کر دوں۔ طلاق بتہ اور نکاح حلالہ کا صحیح مفہوم۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے چکنے کے بعد تیسری بھی دے دے تو وہ اس پر حرام ہو جائے گی، یہاں تک کہ دوسرے سے باقاعدہ نکاح ہو، ہم بستری ہو، پھر وہ مر جائے یا طلاق دے دے۔ پس اگر بغیر نکاح کے مثلا لونڈی بنا کر گر وطی بھی کر لے تو بھی اگلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح گو نکاح باقاعدہ ہو لیکن اس دوسرے خاوند نے مجامعت یعنی ہم بستری نہ کی ہو تو بھی پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں۔ اکثر فقہاء میں مشہور ہے کہ سعید بن المسیب مجرد صرف عقد کو حلالہ کہتے ہیں، گو میل نہ ہوا ہو، لیکن یہ بات ان سے ثابت نہیں۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور دخول یعنی اس کے ساتھ ہم بستری سے پہلے ہی طلاق بتہ دے دیتا ہے، وہ دوسرا نکاح کرتی ہے، وہ بھی اسی طرح دخول سے پہلے ہی طلاق دے دیتا ہے، تو کیا اگلے خاوند کو اب اس سے نکاح کرنا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک کہ یہ اس سے یعنی اس دوسرے خاوند سے اور وہ اس سے لطف اندوز نہ ہو لیں۔ اس روایت کے راوی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے خود امام سعید ابن المسیب رحمہ اللہ ہیں، پس کیسے ممکن ہے کہ وہ روایت بھی کریں اور پھر مخالفت بھی کریں اور پھر وہ بھی بلا دلیل؟ مسند احمد کی ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ عورت رخصت ہو کر جاتی ہے، ایک مکان میں شوہر بیوی جاتے ہی پردہ ڈال دیا جاتا ہے، لیکن صحبت نہیں ہوتی جب بھی یہی حکم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کی روح سے خود رسول اللہ کے زمانے میں ایسا واقعہ ہوا۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا مگر آپ نے پہلے خاوند کی اجازت نہ دی۔ یہ یاد رہے کہ مقصود دوسرے خاوند سے یہ ہے کہ خود اسے رغبت ہو اور ہمیشہ بیوی بنا کر رکھنے کا خواہش مند ہو، کیونکہ نکاح سے مقصود یہی ہے، یہ نہیں کہ اگلے خاوند کے لیے محض حلال ہو جائے اور بس، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شرط بھی ہے کہ یہ مجامعت یعنی ہم بستری بھی مباح اور جائز طریق پر ہو، مثلا عورت روزے سے نہ ہو، احرام کی حالت میں نہ ہو، اعتکاف کی حالت میں نہ ہو، حیض یا نفاس کی حالت میں نہ ہو۔ اسی طرح خاوند بھی روزے سے نہ ہو، محرم یعنی احرام کی حالت میں نہ ہو یا اعتکاف میں نہ ہو۔ اگر طرفین میں سے کسی کی یہ حالت ہو اور پھر گو وطی بھی ہو جائے یعنی ہم بستری، پھر بھی پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی۔ اسی طرح اگر دوسرا خاوند ذمی ہو تو بھی اگلے مسلم خاوند کے لیے حلال نہ ہوگی، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک کفار کے آپس کے نکاح باطل ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تو یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ انزال بھی ہو، کیونکہ رسول اللہ کے الفاظ سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب تک کہ وہ تیرا اور تو اس کا مزہ نہ چکھے، اور اگر یہی حدیث ان کے پیش نظر ہو تو چاہیے کہ عورت کی طرف سے بھی یہ شرط معتبر ہو، لیکن حدیث کے لفظ عسیلہ سے منی مراد نہیں، یہ یاد رہے، کیونکہ مسند احمد اور نسائی میں حدیث ہے کہ عسیلہ سے مراد جماع ہے۔ حلالہ کی شرعی حیثیت اگر دوسرے خاوند کا ارادہ اس نکاح سے یہ ہے کہ یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے تو ایسے لوگوں کی مذمت بلکہ ملعون ہونے کی تصریح حدیثوں میں آ چکی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ادھار لیا ہوا سانڈ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ فرمایا جو حلالہ کرے یعنی طلاق والی عورت سے اس لیے نکاح کرے کہ وہ اگلے یعنی اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو اپنے لیے ایسا کرائے وہ بھی ملعون ہے، یعنی اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایسے نکاح کی بابت رسول اللہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ نکاح ہی نہیں جس میں مقصود اور ہو اور ظاہر اور ہو، جس میں اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق اور ہنسی ہو۔ نکاح صرف وہی ہے جو رغبت کے ساتھ ہو۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی، اس کے بعد اس کے بھائی نے بغیر اپنے بھائی کے کہے از خود اس ارادے سے نکاح کر لیا کہ یہ میرے بھائی یعنی اس عورت کے پہلے خاوند کے لیے جو میرا بھائی ہے حلال ہو جائے، تو آیا یہ نکاح صحیح ہو گیا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا ہرگز نہیں، ہم تو اسے نبی کے زمانے میں زنا شمار کرتے تھے، نکاح وہی ہے جس میں رغبت ہو۔ اس حدیث کے اس پچھلے جملے نے یعنی نبی کے زمانے میں ہم اسے زنا شمار کرتے تھے
گویا موقوف یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اپنے قول سے ثابت ہے، لیکن حکم میں مرفوع کے کر دیا، یعنی خود رسول اللہ کا اپنا قول۔ بلکہ ایک اور روایت میں ہے کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی ایسا کرے گا یا کرائے گا تو میں دونوں کو زنا کی حد لگاؤں گا، یعنی رجم کر دوں گا۔ خلیفہ وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایسے نکاح میں تفریق کر دی، یعنی شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مروی ہے۔ پھر آگے اللہ کا فرمان ہے کہ اگر دوسرا خاوند نکاح اور وطی یعنی ہم بستری کے بعد طلاق دے دے تو پہلے خاوند پر پھر اسی عورت سے نکاح کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، جبکہ یہ اچھی طرح گزر اوقات کر لیں اور یہ بھی جان لیں کہ وہ دوسرا نکاح صرف دھوکہ اور مکر و فریب کا نہ تھا بلکہ حقیقت تھی۔ یہ ہیں احکام شرعی جنہیں علم والوں کے لیے اللہ نے واضح کر دیا۔ ائمہ کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 2 یا 1 طلاق دے دی، پھر چھوڑے رہا یہاں تک کہ وہ عدت سے نکل گئی، پھر اس نے دوسرے سے گھر بسا لیا یعنی نکاح کر لیا، اس سے ہم بستری بھی ہوئی، پھر اس نے بھی طلاق دے دی اور اس کی عدت ختم ہو چکی، پھر اگلے یعنی پہلے خاوند سے اس سے نکاح کر لیا، تو کیا اسے 3 میں سے جو طلاقیں یعنی 1 یا 2 جو باقی ہیں صرف انہی کا اختیار رہے گا یا پہلے کی 3 طلاقیں گنتی سے ساقط ہو جائیں گی اور اس سے اثر نو تینوں طلاقوں کا حق حاصل ہو جائے گا؟ پہلا مذہب تو ہے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کا، اور دوسرا مذہب ابو حنیفہ اور اس کے ساتھیوں کا ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ جب اس طرح تیسری طلاق ہی گنتی میں نہیں آئی تو پہلی دوسری کیا آئے گی، واللہ اعلم۔ لیکن صحیح اور معتبر قول اور قابل التفات جمہور کا ہی مذہب ہے، فالحمدللہ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اللہ نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہے ہیں اسے بھی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں۔ سامعین ابی سعید کی تفسیر سماعت کیجیے۔ طلاق کے بعد عورتوں کو حسن سلوک سے رخصت کرو۔ مردوں کو حکم ہو رہا ہے کہ جب وہ اپنی بیویوں کو طلاق دیں جن طلاقوں میں لوٹا لینے کا حق انہیں حاصل ہے اور عدت ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے تو یا تو عمدگی کے ساتھ لوٹا لے یعنی رجعت پر گواہ مقرر کرے اور اچھائی سے بسانے کی نیت رکھے، یا اسے عمدگی سے چھوڑ دے اور عدت ختم ہونے کے بعد اپنے ہاں سے بغیر اختلاف جھگڑے، دشمنی اور بدزبانی کے نکال دے۔ جاہلیت کے اس دستور کو اسلام نے مٹا دیا جو ان میں تھا کہ طلاق دے دی، مدت ختم ہونے کے قریب رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع کر لیا۔ یوں ہی اس دکھیا عورت کی عمر برباد کر دیتے تھے کہ نہ وہ شادی شدہ معلوم ہو اور نہ ہی بیوہ یا مطلقہ۔ تو اس سے اللہ نے روکا اور فرمایا کہ ایسا کرنے والا ظالم ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی آیتوں کو ہنسی نہ بناؤ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر کہہ دیا کہ میں نے تو مذاق کیا تھا، اس پر یہ آیت اتری۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگ طلاق دیتے اور آزاد کر دیتے، نکاح کر لیتے اور پھر کہہ دیتے کہ ہم نے بطور دل لگی کے یہ کیا تھا، اس پر یہ آیت اتری۔ ترمذی اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ پکے ارادے سے ہوں یا دل لگی سے، تینوں ہی ثابت ہو جائیں گی، نکاح، طلاق اور رجعت۔ پھر فرمایا اللہ کی نعمت یاد کرو کہ اللہ نے رسول بھیجے، ہدایت اور دلیل نازل فرمائی، کتاب اور سنت سکھائی،
حکم بھی کیے، منع بھی کیے، وغیرہ وغیرہ۔ جو کام کرو اور جو نہ کرو، ہر ایک میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر پوشیدگی اور ظاہر داری کو بخوبی جانتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین و ایمان ہو، اس میں تمہاری بہترین ستھرائی اور پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ اس آیت میں عورتوں کے ولی وارثوں کی ممانعت ہو رہی ہے کہ جب کسی عورت کو طلاق ہو جائے اور عدت بھی گزر جائے، پھر شوہر بیوی رضامندی سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ انہیں روکیں۔ اس آیت میں دلیل ہے اس امر کی بھی کہ عورت خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی اور نکاح بغیر ولی کے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ابن جریر اور ترمذی نے اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیث وارد کی ہے کہ عورت کا نکاح نہیں کر سکتی اور عورت خود اپنا نکاح آپ نہیں کر سکتی اور نکاح بغیر ولی نہیں ہو سکتا۔ امام طبرانی کی اوسط میں حدیث ہے کہ نکاح بغیر راہ یافتہ ولی کے اور 2 عادل گواہوں کے نہیں۔ گو اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے، لیکن اس کے بیان کی جگہ تفسیر نہیں، ہم اس کا بیان کتاب الاحکام میں کر چکے ہیں، فالحمدللہ۔ یہ آیت معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ اور ان کی ہمشیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر کے بیان میں ہے کہ معقل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری بہن کا مانگا میرے پاس آتا تھا، میں نے نکاح کر دیا۔ اس نے کچھ دنوں بعد طلاق دے دی، پھر عدت گزرنے کے بعد نکاح کی درخواست کی، میں نے انکار کیا، اس پر یہ آیت اتری، جسے سن کر معقل رضی اللہ عنہ نے باوجود یہ کہ قسم کھا رکھی تھی کہ میں تیری نکاح میں نہ دوں گا، نکاح پر آمدہ ہو گئے اور کہنے لگے میں نے اللہ کا فرمان سنا اور میں نے مان لیا اور اپنے بہنوئی کو بلا کر دوبارہ نکاح کرا دیا اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ ان کی بہن کا نام جمل بنت یسار تھا، ان کے خاوند کا نام ابو البداح تھا، بعض نے ان کا نام فاطمہ بنت یسار بتایا ہے۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ان کے چچا کی بیٹی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن پہلی بات ہی زیادہ صحیح ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، یہ نصیحت و واعظ ان کے لیے ہے جنہیں شریعت پر ایمان ہو، اللہ کا ڈر ہو، قیامت کا خوف ہو۔ انہیں چاہیے کہ اپنی ولایت میں جو عورتیں ہوں انہیں ایسی حالت میں نکاح سے نہ روکیں، شریعت کا اتباع کر کے ایسی عورتوں کو ان کے خاوندوں کے نکاح میں دے دینا اور اپنی حمیت و غیرت کو جو خلاف شرع ہو شریعت کے ماتحت کر دینا ہی تمہارے لیے بہتری اور پاکیزگی کا باعث ہے۔ ان مصلحتوں کا علم جناب باری تعالیٰ کو ہی ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ کس کام کے کرنے میں بھلائی ہے اور کس کے چھوڑنے میں، یہ علم حقیقت میں اللہ رب العزت ہی کو ہے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔
اور مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو۔ جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور ہو۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پس اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھوڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم دستور کے مطابق جو ان کو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ بھال رہے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بچوں والی عورتوں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے کی پوری مدت 2 سال ہے۔ 2 سال کے بعد دودھ پلانے کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس کے بعد دودھ پلانا ثابت نہیں ہوتا اور نہ حرمت ہوتی ہے۔ اکثر ائمہ کرام کا یہی مذہب ہے۔ رضاعت یعنی دودھ پلانے کے احکام۔ سنن ترمذی میں باب ہے کہ رضاعت جو حرمت ثابت کرتی ہے وہ وہی ہے جو 2 سال پہلے کی ہے۔ پھر حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہی رضاعت حرام کرتی ہے جو آتوں کو پر کر دے اور دودھ چھوٹنے سے پہلے ہو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اکثر اہل علم صحابہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ 2 سال سے پہلے کی رضاعت تو معتبر ہے، اس کے بعد کی رضاعت معتبر نہیں۔ اس حدیث کے راوی شرط صحیحین پر ہیں۔ حدیث میں فی الثدی کا جو لفظ ہے اس کے معنی بھی محل رضاعت کے یعنی 2 سال سے پہلے کے ہیں۔ یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی فرمائے تھے جب آپ کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا کہ وہ دودھ پلانے کی مدت میں انتقال کر گئے ہیں اور انہیں دودھ پلانے والی جنت میں مقرر ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ دارالقطنی کی روایت میں ہے کہ ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی عمر اس وقت 1 سال اور 10 مہینے کی تھی۔ دارالقطنی میں ایک اور حدیث 2 سال کی مدت کے بعد کی رضاعت کے معتبر نہ ہونے کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں۔ ابو داؤد طیالسی کی روایت میں ہے کہ دودھ چھوٹ جانے کے بعد رضاعت نہیں اور بلوغت کے بعد یتیمی کا حکم نہیں۔ خود قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، فصالہ فی عامین، یعنی دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں ہے۔ اور جگہ اللہ کا فرمان ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، یعنی حمل اور دودھ دونوں کی مدت 30 ماہ ہے۔ اور یہ قول کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانے اور پینے سے رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی، ان تمام حضرات کا ہے، یعنی علی، ابن عباس، ابن مسعود، جابر، ابو ہریرہ، ابن عمر، ام سلمہ رضی اللہ عنہم، نیز سعید ابن المسیب، عطا ابن ابی رباح رحمہم اللہ، اور جمہور کا یہی مذہب ہے۔ امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے۔ گو ایک روایت میں امام مالک سے 2 سال 2 ماہ بھی مروی ہیں اور ایک روایت میں 2 سال 3 ماہ بھی مروی ہیں۔ اوزاعی فرماتے ہیں جب تک دودھ نہیں چھوٹا تو 3 سال تک کی مدت ہے۔ امام اوزاعی سے ایک اور روایت یہ بھی ہے کہ اگر کسی بچے کا 2 سال سے پہلے دودھ چھڑا لیا جائے پھر اس کے بعد کسی عورت کا دودھ پیے تو بھی حرمت ثابت نہ ہوگی، اس لیے کہ اب قائم مقام خوراک کے ہو گیا۔ امام اوزاعی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ عمر اور علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ دودھ چھڑا لینے کے بعد رضاعت نہیں۔ اس قول کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی یا تو یہ 2 سال کے بعد یا یہ کہ جب بھی اس سے پہلے دودھ چھوٹ گیا، اس کے بعد جیسے امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان ہے۔ واللہ اعلم۔ ہاں، صحیح بخاری، صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ اس کے بعد کی بلکہ بڑے آدمی کی رضاعت کو حرمت میں مؤثر جانتی تھیں۔ عطا اور لیث رحمہم اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جس شخص کا آنا جانا کہیں ضروری جانتی وہاں حکم دیتی کہ وہ عورتیں اسے اپنا دودھ پلائیں، اور اس حدیث سے دلیل پکڑتی تھیں کہ سالم رضی اللہ عنہ کو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مولا تھے۔ رسول اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ ان کی بیوی صاحبہ کا دودھ پی لیں، حالانکہ وہ بڑی عمر کے تھے، اس کی وجہ سے پھر وہ برابر آتے جاتے رہتے تھے، لیکن رسول اللہ کی دوسری ازواج مطہرات اس کا انکار کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہ واقعہ خاص انہی کے لیے تھا، ہر شخص کے لیے یہ حکم نہیں، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں ہے۔
یعنی مذہب جمہور کا ہے، یعنی چاروں اماموں، ساتوں فقیہوں، کل کے کل بڑے صحابہ کرام اور تمام امہات المؤمنین کا، سوائے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے، اور ان کی دلیل وہ حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، دیکھ لیا کرو کہ تمہارے بھائی کون ہیں، رضاعت اس وقت ہے جب دودھ بھوک مٹا سکتا ہو۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ باقی رضاعت کا پورا مسئلہ سورہ نساء کی آیت وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ کی تفسیر میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اجرت رضاعت کا بیان۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ بچوں کی ماں کا نان نفقہ بچوں کے والد پر ہے، اپنے اپنے شوہروں کی عادت اور دستور کے مطابق ادا کریں، نہ تو زیادتی ہو نہ کمی، بلکہ حسب طاقت و وسعت درمیانی خرچ دے دیا کریں، جیسے اللہ کا فرمان ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، یعنی کشادگی والے اپنی کشادگی کے مطابق اور تنگی والے اپنی طاقت کے مطابق دیں۔ اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ سختی کے بعد آسانی کر دیں گے۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کے ساتھ بچہ بھی ہے تو اس کے دودھ پلانے کے زمانے تک کا خرچ اس مرد پر واجب ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر کے اس کے والد کو تنگی میں نہ ڈالے، بلکہ بچے کو دودھ پلاتی رہے، اس لیے کہ یہی اس کی گزران کا سبب ہے۔ دودھ سے جب بچہ بے نیاز ہو جائے تو بے شک بچے کو دے دے، لیکن پھر بھی نقصان رسانی کا ارادہ نہ ہو۔ اسی طرح خاوند اس سے جبراً بچے کو الگ نہ کرے جس سے وہ غریب دکھ میں پڑے۔ وارث کو بھی یہی چاہیے کہ بچے کی والدہ کو خرچ سے تنگ نہ کرے، اس کے حقوق کی نگہداشت کرے اور اسے ضرر نہ پہنچائے۔ حنابلہ میں سے جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ رشتہ داروں میں سے بعض کا نفقہ بعض پر واجب ہے، انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور جمہور سلف صالحین سے یہی مروی ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ والی مرفوع حدیث سے بھی یہی واضح ہوتا ہے، جس میں ہے کہ جو شخص اپنے کسی محرم رشتہ دار کا مالک ہو جائے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا عموماً بچے کو نقصان دیتا ہے، یا تو جسمانی یا دماغی۔ علقمہ رحمہ اللہ نے ایک عورت کو 2 سال سے بڑے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے دیکھ کر منع فرمایا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر یہ رضامندی اور مشورے سے 2 سال کے اندر جب کبھی بھی دودھ چھوڑانا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، ہاں ایک کی چاہت کے بغیر دوسرے کی رضامندی ناکافی ہوگی۔ یہ بچے کی بچاؤ کی اور اس کی نگرانی کی ترکیب ہے۔ خیال فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر رحیم و کریم ہے کہ چھوٹے بچوں کے والدین کو ان کاموں سے روک دیا جس میں بچوں کی بربادی کا خوف تھا، اور وہ حکم دیا جس سے ایک طرف بچے کا بچاؤ ہے، دوسری جانب ماں باپ کی بھی اصلاح ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، یعنی اگر عورتیں بچے کو دودھ پلایا کریں تو تم ان کی اجرت بھی ادا کر دیا کرو اور آپس میں عمدگی کے ساتھ معاملہ رکھو۔ یہ اور بات ہے کہ تنگی کے وقت کسی اور سے دودھ پلوا دو، چنانچہ یہاں بھی فرمایا اگر والدہ اور والد متفق ہو کر کسی عذر کی بنا پر کسی اور سے دودھ شروع کرائیں اور پہلے کی اجرت کامل طور پر والد والدہ کو دے تو بھی دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اب دوسری کسی دایا سے اجرت چکا کر دودھ پلوا دیں۔ لوگو اللہ تعالیٰ سے ہر امر میں ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ تمہارے اقوال اور افعال یعنی تمہاری باتوں اور تمہارے کاموں کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے تئیں 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، جب مدت ختم کریں پھر جو اچھائی اپنے لیے وہ کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جس کا خاوند مر جائے اس کی عدت کا بیان۔ اس آیت میں حکم ہو رہا ہے کہ عورتیں اپنے خاوندوں کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں، خواہ ان سے مجامعت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اس بات پر اجماع ہے۔
دلیل اس کی ایک تو اس آیت کا عموم، دوسرے یہ حدیث جو مسند احمد اور سنن میں ہے، جسے ترمذی رحمہ اللہ صحیح کہتے ہیں، کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس سے مجامعت یعنی ہم بستری نہیں کی تھی، نہ مہر مقرر ہوا تھا، کہ اس کا انتقال ہو گیا، فرمائیے اس کی نسبت کیا فتویٰ ہے؟ جب کئی مرتبہ وہ آئے گئے تو آپ نے فرمایا میں اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہوں، اگر ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانو، اور اگر خطا ہو تو میری اور شیطان کی طرف سے سمجھو، اللہ اور اس کے رسول اس فتوے سے بری ہیں۔ میرا فتویٰ یہ ہے کہ اس عورت کو پورا مہر ملے گا، جو اس کے خاندان کا دستور ہو، اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، اور اس عورت کو پوری عدت گزارنی چاہیے اور اسے ورثہ بھی ملے گا۔ یہ سن کر معقل ابن یسار اشجعی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، بروع بنت واشق رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئے۔ بعض روایات میں ہے کہ اشجع سے بہت سے لوگوں نے یہ روایت بیان کی۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے۔ ہاں، جو عورت اپنے خاوند کی وفات کے وقت حمل سے ہو، اس کے لیے یہ عدت نہیں، اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچہ جن لینا، گو انتقال کے 1 ساعت یعنی 1 گھڑی بعد ہی ہو جائے۔ قرآن میں ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یعنی حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے۔ ہاں، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وضع حمل اور 4 مہینے 10 دن میں جو دیر کی عدت ہو وہ حاملہ کی عدت ہے۔ یہ قول تو بہت اچھا ہے اور دونوں آیتوں میں اس کے تطبیق بھی عمدہ طور پر ہو جاتی ہے، لیکن اس کے خلاف بخاری اور مسلم کی ایک صاف اور صریح حدیث موجود ہے، جس میں ہے کہ سبیعہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا کے خاوند کا جب انتقال ہوا، اس وقت آپ حمل سے تھیں اور چند راتیں ہی گزرنے پائی تھیں تو بچہ تولد ہوا۔ جب نہا دھو چکی تو لباس وغیرہ اچھا پہن لیا۔ ابو السنابل ابن بعکک نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم نکاح کرنا چاہتی ہو؟ اللہ کی قسم جب تک 4 مہینے 10 دن نہ گزر جائیں تم نکاح نہیں کر سکتی۔ سبیعہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر خاموش ہو گئیں اور شام کو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور مسئلہ پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا جب بچہ ہو گیا اسی وقت تم عدت سے نکل گئی، اب اگر تم چاہو تو بے شک نکاح کر سکتی ہو۔ یہ بھی مروی ہے کہ جب عبداللہ کو اس حدیث کا علم ہوا تو آپ نے بھی اپنے قول سے رجوع کر لیا۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی اور شاگرد بھی اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے۔ ام ولد متوفی عنہا کی عدت، اسی طرح لونڈی کی عدت بھی اتنی نہیں، اس کی عدت اس سے آدھی ہے، یعنی 2 مہینے اور 5 راتیں۔ جمہور کا مذہب یہی ہے، جس طرح لونڈی کی حد بنسبت آزاد عورت کے آدھی ہے، اسی طرح عدت بھی۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ اور بعض علماء ظاہریہ لونڈی کی اور آزاد عورت کی عدت میں برابری کے قائل ہیں۔ ان کی دلیل ایک تو آیت کا عموم ہے، دوسرے یہ کہ عدت ایک جبلی امر ہے جس میں تمام عورتیں یکساں ہیں۔ سعید بن المسیب، ابو العالیہ رحمہم اللہ وغیرہ فرماتے ہیں اس عدت میں حکمت یہ ہے کہ اگر عورت کو حمل ہوگا تو اس مدت میں بالکل ظاہر ہو جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحیحین والی مرفوع حدیث میں ہے کہ انسان کی پیدائش کا یہ حال ہے کہ 40 دن تک تو رحم مادر میں نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر خون بستہ کی شکل 40 دن تک رہتی ہے، پھر 40 دن تک گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ تو یہ 120 دن ہوئے جس کے 4 مہینے ہوئے۔ 10 دن احتیاطاً اور رکھ دیے کیونکہ بعض مہینے 29 دن کے بھی ہوتے ہیں، اور جب روح پھونک دی گئی تو اب بچے کی حرکت محسوس ہونے لگتی ہے اور حمل بالکل ظاہر ہو جاتا ہے، اس لیے اتنی عدت مقرر کی گئی، واللہ اعلم۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں 10 دن اس لیے ہیں کہ روح انہی دنوں میں پھونکی جاتی ہے۔ ربیع بن انس رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ سعید بن المسیب، مجاہد، سعید بن جبیر، حسن ابن سیرین، عیاض، زہری اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ یزید ابن عبد الملک، مروان جو امیر المؤمنین تھے یہی حکم دیتے تھے۔ اوزاعی، اسحاق ابن راہویہ اور احمد ابن حنبل رحمہم اللہ بھی ایک روایت میں یہی فرماتے ہیں، لیکن طاؤس اور قتادہ رحمہم اللہ اس کی عدت بھی آدھی بتاتے ہیں، یعنی 2 ماہ 5 راتیں۔ علی ابن مسعود رضی اللہ عنہما، نیز عطا اور ابراہیم نخعی رحمہم اللہ کا قول بھی یہی ہے۔ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کی مشہور روایت میں یہ ہے
کہ اس کی عدت ایک حیض ہی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما، شعبی، مکحول، لیث ابن سعد، ابو عبید اور ابو ثور رحمہم اللہ اور جمہور کا مذہب یہی ہے۔ لیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حیض کی حالت میں اس کا سردار فوت ہوا ہے تو اسی حیض کا ختم ہو جانا اس کی عدت کا ختم ہو جانا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر حیض نہ آتا ہو تو 3 مہینے عدت گزارے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور جمہور فرماتے ہیں 1 مہینے اور 3 دن مجھے زیادہ پسند ہیں، واللہ اعلم۔ لیکن زیادہ قوی قول پہلا ہے، یعنی مثل آزاد عورت کے پوری عدت گزارے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوگ واجب ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو عورت اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو اسے 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگواری کرنا حرام ہے، ہاں خاوند پر 4 مہینے 10 دن سوگوار رہے۔ ایک عورت نے رسول اللہ سے پوچھا کہ میری بیٹی کا خاوند مر گیا ہے اور اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا میں اس کے سرما لگا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ 2-3 مرتبہ اس نے اپنا سوال دہرایا، رسول اللہ نے یہی جواب دیا کہ نہیں۔ آخر فرمایا یہ تو 4 مہینے اور 10 دن ہیں، جاہلیت میں تم سال بھر بیٹھی رہا کرتی تھی۔ یہ روایت صحیح بخاری، مسلم وغیرہ کی ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پہلے جب کبھی کسی عورت کا خاوند مر جاتا تھا، یعنی جاہلیت کے ایام میں، تو اسے کسی جھوپڑے میں ڈال دیتے تھے۔ وہ بدترین کپڑے پہنتی، خوشبو وغیرہ سے الگ رہتی اور سال بھر تک ایسی ہی سڑی بھوسی رہتی۔ سال بھر کے بعد نکلتی اور اونٹ کی مینگنی لے کر پھینکتی اور کسی جانور مثلا گدھا یا بکری یا پرندے کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو رگڑتی، بسا اوقات وہ مر ہی جاتا۔ یہ تھی زمانے جاہلیت کی رسم۔ پس یہ آیت اس کے بعد کی آیت کے لیے ناسخ ہے جس میں ہے کہ ایسی عورتیں سال بھر تک رکی رہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ یہی فرماتے ہیں، لیکن اس میں نظر ہے اور تفصیل اس کی عنقریب آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بیوہ یا مطلقہ عورت کو زینت اور خوشبو اور بہت بھڑکیلے کپڑے اور زیور وغیرہ پہننا منع ہے، اور یہ سوگواری واجب ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ طلاق رجعی کی عدت میں یہ واجب نہیں، اور جب طلاق بائن ہو تو وجوب اور عدم وجوب کے دونوں قول ہیں۔ فوت شدہ خاوندوں کی زندہ بیویوں پر تو سب پر یہ سوگواری واجب ہے، خواہ وہ بالغہ ہوں، خواہ وہ عورتیں ہوں جو حیض وغیرہ سے اتر چکی ہوں، خواہ آزاد عورتیں ہوں، خواہ لونڈیاں ہوں، خواہ مسلمان عورتیں ہوں، خواہ کافرہ ہوں، کیونکہ آیت میں عام حکم ہے۔ ہاں ثوری رحمہ اللہ کافرہ عورت کی سوگواری کے قائل نہیں۔ اشہب اور ابن نافع کا قول بھی یہی ہے۔ ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ جو عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، جس کا ذکر ابھی گزرا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ حکم تعبدی ہے۔ امام ثوری رحمہ اللہ کمسن نابالغہ عورت کے لیے بھی یہی فرماتے ہیں کیونکہ وہ غیر مکلفہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا جب ان کی عدت گزر چکے تو ان کے اولیاء یعنی سرپرست پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ عورتیں اپنا بناؤ سنگار کریں یا نکاح کریں، یہ سب ان کے لیے حلال طیب ہے۔ حسن، زہری اور سدی رحمہم اللہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان سے ذکر کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کر لیا کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے۔ تم اللہ سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو
اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ پیغام نکاح کا مسنون طریقہ، مطلب یہ ہے کہ صراحت کے بغیر نکاح کی چاہت کا اظہار کسی اچھے طریق پر عدت کے اندر کرنے میں گناہ نہیں۔ مثلا یوں کہنا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں ایسی عورت کو پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرا جوڑا بھی ملا دے، انشاءاللہ میں تمہارے سوا دوسری عورت سے نکاح کا ارادہ نہیں کروں گا، میں کسی نیک دیندار عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح اس عورت سے جسے طلاق بائن مل چکی ہو، عدت کے اندر ایسے مبہم الفاظ کہنا بھی جائز ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، جبکہ ان کے خاوند ابو عمرو بن حفص رضی اللہ عنہ نے انہیں آخری یعنی تیسری طلاق دے دی تھی کہ جب تم عدت ختم کرو تو مجھے خبردار کر دینا۔ عدت کا زمانہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی کے ہاں گزارو۔ جب فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے عدت ختم ہونے کے بعد رسول اللہ کو اطلاع دی تو آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے، جنہوں نے پیغام نکاح بھیجا تھا، ان کا نکاح کرا دیا۔ ہاں، رجعی طلاق کی عدت کے زمانے میں بجز اس کے اپنے خاوند کے کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اشارتاً یا کنایتاً بھی اپنی رغبت ظاہر کرے، واللہ عالم۔ یہ فرمان کہ تم اپنے نفس میں چھپاؤ یعنی منگنی کی خواہش اور جگہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، تمہارے رب اے نبی ان کے سینوں کی پوشیدگیوں کو اور ظاہر کو جانتے ہیں، اور جگہ ہے کہ میں تمہارے چھپے کھلے کا جاننے والا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کہ تم اپنے دلوں میں ضرور ذکر کرو گے، اس واسطے اللہ نے تنگی ہٹا دی۔ لیکن ان عورتوں سے پوشیدہ وعدے نہ کرو، یعنی زنا کاری سے بچو۔ ان سے یوں نہ کہو کہ میں تم پر عاشق ہوں، تم بھی وعدہ کرو کہ میرے سوا کسی اور سے نکاح نہ کرو گی وغیرہ۔ عدت میں ایسے الفاظ کا کہنا حلال نہیں، نہ یہ جائز ہے کہ پوشیدہ طور سے عدت میں کر لے اور عدت گزر جانے کے بعد اس نکاح کا اظہار کرے۔ پس یہ سب اقوال اس آیت کے عموم میں آ سکتے ہیں، اسی لیے فرمان ہوا کہ مگر یہ کہ تم ان سے اچھی بات کرو، مثلا ولی سے کہہ دینا کہ جلدی نہ کرنا، عدت گزر جانے کی مجھے خبر کرنا وغیرہ۔ جب تک عدت ختم نہ ہو جائے تب تک نکاح منعقد نہ کیا کرو۔ علماء کا اجماع ہے کہ عدت کے اندر نکاح صحیح نہیں۔ اگر کسی نے کر لیا اور دخول بھی ہو گیا یعنی ہم بستری، تو بھی ان میں جدائی کرا دی جائے گی۔ اب آیا یہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی یا پھر عدت گزر جانے کے بعد وہ نکاح کر سکتا ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ جمہور تو کہتے ہیں کہ کر سکتا ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کا نکاح عدت کے اندر ہو جائے، اگر اس کا خاوند اس سے نہیں ملا یعنی ہم بستری نہیں کی، تو ان دونوں میں جدائی کرا دی جائے گی، اور جب اس کو پہلے خاوند کی عدت گزر جائے تو یہ شخص من جملہ اور لوگوں کی طرح نکاح کا پیغام دے سکتا ہے۔ اور اگر دونوں میں ملاپ بھی ہو گیا ہے، جب بھی جدائی کرا دی جائے گی اور پہلے خاوند کی عدت گزار کر پھر اس دوسرے خاوند کی عدت گزارے گی، اور پھر یہ شخص اس سے ہرگز نکاح نہیں کر سکتا۔ اس فیصلے کا ماخذ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اس شخص نے جلدی کر کے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت کا لحاظ نہ کیا تو اسے اس کے خلاف سزا دی گئی کہ وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی، جیسے کہ قاتل اپنے مقتول کے ورثے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ امام شافعی نے امام مالک رحمہ اللہ سے بھی یہ اثر روایت کیا ہے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ پہلا قول تو امام صاحب کا ہی تھا، لیکن جدید قول آپ کا یہ ہے کہ اسے بھی نکاح کرنا حلال ہے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کا یہی فتویٰ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ والا یہ اثر سندن منقطع ہے، بلکہ مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے رجوع کر لیا ہے اور فرمایا ہے کہ مہر ادا کر دے، اور عدت کے بعد یہ دونوں آپس میں اگر چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتے ہیں، اس کا لحاظ اور خوف رکھو، اپنے دل میں عورتوں کے متعلق فرمان باری کے خلاف خیال بھی نہ آنے دو، ہمیشہ دل کو صاف رکھو، برے خیال سے اسے پاک رکھو۔ ڈر خوف کے حکم کے ساتھ ہی اپنی رحمت کی طمع اور لالچ بھی دلائی، اور فرمایا کہ رب عالم خطاؤں کو بخشنے والے اور حلم و کرم والے بھی ہیں۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف
حقا على المحسنين. اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دے دیا کرو، آسانی والا اپنے انداز سے اور تنگی والا اپنی طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ سامعین، ابی سعید کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دخول سے پہلے طلاق اور مہر کے مسائل۔ عقد نکاح کے بعد دخول سے پہلے بھی طلاق دینا مباح ہو رہا ہے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں مراد مس سے نکاح ہے۔ دخول سے پہلے طلاق دے دینا جبکہ مہر کا ابھی تقرر نہیں ہوا اور طلاق دے دینا بھی جائز ہے، گو اس میں عورت کی بے حد دل شکنی ہے، اس لیے حکم ہوا کہ اپنے مقدور بھر اس صورت میں مرد کو عورت کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، یعنی اگر مالدار ہے تو غلام وغیرہ دے، اور اگر مفلس ہے تو کم سے کم 3 کپڑے دے۔ شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں درمیانہ درجہ اس فائدے پہنچانے کا یہ ہے کہ کرتا، دوپٹہ، لحاف اور چادر دے دے۔ شریح رحمہ اللہ فرماتے ہیں 500 درہم دے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں غلام دے یا خوراک دے یا کپڑے وغیرہ دے۔ حسن بن علی رحمہ اللہ نے 10,000 دیے تھے، لیکن پھر بھی وہ بیوی صاحبہ فرماتی تھیں کہ اس محبوب مقبول کی جدائی کے مقابلے میں یہ حقیر چیز کچھ بھی نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ کسی خاص چیز پر خاوند کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کم سے کم جس چیز کو متاع یعنی فائدہ اور اسباب کہا جا سکتا ہے وہ کافی ہوگا۔ میرے نزدیک اتنا کپڑا متاع ہے یعنی فائدے کی چیز جس میں نماز پڑھ لینی جائز ہو جائے۔ گو پہلا قول امام شافعی کا یہ تھا کہ مجھے اس کا کوئی صحیح اندازہ معلوم نہیں، لیکن میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ کم سے کم 30 درہم ہونے چاہیے، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ اس بارے میں بھی بہت سے اقوال ہیں کہ ہر طلاق والی عورت کو کچھ نہ کچھ اسباب دینا چاہیے، یا صرف اسی عورت کو جس سے میل ملاپ نہ ہوا ہو۔ بعض تو سب کے لیے کہتے ہیں کیونکہ قرآن کریم میں ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی پس اس آیت کے عموم سے سب کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کی دلیل یہ آیت بھی ہے فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنْ، یعنی اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تمہاری چاہت دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کی ہے تو آؤ میں تمہیں کچھ اسباب بھی دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ چھوڑ دوں یعنی طلاق دے دوں۔ پس یہ تمام ازواج مطہرات وہ تھیں جن کا مہر بھی مقرر تھا اور جو رسول اللہ کی خدمت میں آ بھی چکی تھیں۔ سعید بن جبیر ابو العالیہ، حسن بصری رحمہم اللہ کا قول یہی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ایک قول یہی ہے، اور بعض تو کہتے ہیں کہ ان کا نیا اور صحیح قول یہی ہے، واللہ اعلم۔ بعض کہتے ہیں اسباب کا دینا اس طلاق والی کو ضروری ہے جس سے خلوت نہ ہوئی ہو، گو مہر مقرر ہو چکا ہو، کیونکہ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، یعنی اے ایمان والو تم جب ایمان والی عورت سے نکاح کر لو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہاری طرف سے کوئی عدت نہیں جو عدت وہ گزاریں، تم انہیں کچھ مال و اسباب دے دو اور اچھے کردار سے چھوڑ دو۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سورہ احزاب کی یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے۔ سہل بن سعید رحمہ اللہ اور ابو اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے امیمہ بنت شرحبیل رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، جب وہ رخصت ہو کر آئیں اور آپ نے ہاتھ بڑھایا تو گویا اس نے برا مانا۔ رسول اللہ نے ابو اسید رضی اللہ عنہ سے فرمایا اسے 2 رنگین کپڑے دے کر رخصت کرو۔ تیسرا قول یہ ہے کہ صرف اسی صورت میں بطور فائدے کے اسباب و متاع کا دینا ضروری ہے جبکہ عورت کی رخصتی نہ ہوئی ہو اور مہر بھی مقرر نہ ہوا ہو، اور اگر دخول ہو گیا ہو تو مہر مثل یعنی خاندان کے دستور کے مطابق دینا پڑے گا۔ اگر مقرر نہ ہوا ہو اور اگر مقرر ہو چکا ہو اور رخصت سے پہلے طلاق دے دے تو آدھا مہر دینا پڑے گا، اور اگر رخصتی بھی ہو چکی ہے تو پورا مہر دینا پڑے گا، اور یہی متاع کا یعنی فائدہ اٹھانے کا عوض ہوگا۔ ہاں اس مصیبت زدہ عورت کے لیے متاع یعنی فائدہ اٹھانا جس سے ملاپ ہوا، نہ مہر مقرر ہوا اور طلاق مل گئی، ابن عمر رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ گو بعض علماء اسی کو مستحب بتاتے ہیں کہ ہر طلاق والی عورت کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، ان کے سوا جو مہر مقرر کیے ہوئے نہ ہو اور نہ خاوند بیوی کا ملاپ ہوا ہو۔ یہی مطلب سورہ احزاب کی اس آیت تخییر کا ہے
جو اس سے پہلے اسی آیت کی تفسیر میں بیان ہو چکی ہے، اور اسی لیے یہاں اس خاص صورت کے لیے فرمایا گیا کہ امیر اپنی وسعت کے مطابق دیں اور غریب اپنی طاقت کے مطابق۔ شعبی رحمہ اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ یہ اسباب نہ دینے والا کیا گرفتار کیا جائے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں اپنی طاقت کے برابر دے دے، اللہ تعالیٰ کی قسم اس بارے میں کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اگر یہ واجب ہوتا تو قاضی لوگ ضرور ایسے شخص کو قید کر لیتے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت نزدیک ہے۔ آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے۔ مہر کی مزید تفصیل۔ آیت میں صاف دلالت ہے اس امر پر کہ پہلی آیت میں جن عورتوں کے لیے متاع یعنی فائدہ مقرر کیا گیا تھا وہ صرف وہی عورتیں ہیں جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا تھا، کیونکہ اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ دخول یعنی ہم بستری سے پہلے جبکہ طلاق دے دی گئی اور مہر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ اگر یہاں بھی اس کے سوا کوئی اور متاع واجب ہوتا تو وہ ضرور ذکر کیا جاتا، کیونکہ دونوں کی صورتیں ایک بعد دیگرے بیان ہو رہی ہیں، واللہ اعلم۔ اس صورت میں جو یہاں بیان ہو رہی ہے آدھے مہر پر علماء کا اجماع ہے، لیکن 3 کے نزدیک پورا مہر اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ خلوت ہو گئی، یعنی شوہر بیوی تنہائی کی حالت میں کسی مکان میں جمع ہو گئے ہوں، گو ہم بستری نہ ہوئی ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی پہلا قول یہی ہے، اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی یہی کہتا ہوں، اور ظاہر ہے الفاظ کتاب اللہ کے بھی یہی کہتے ہیں۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ اس روایت کے ایک راوی لیث ابن ابی سلیم اگرچہ سند پکڑے جانے کے قابل نہیں، لیکن ابن ابی طلحہ سے ابن عباس کی یہ روایت مروی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا فرمان یہی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عورتیں خود ایسی حالت میں اپنا آدھا مہر بھی خاوند کو معاف کر دیں تو یہ اور بات ہے، اس صورت میں خاوند کو سب معاف ہو جائے گا۔ بہت سے مفسرین تابعین کا یہی قول ہے۔ محمد بن کعب القرظی کہتے ہیں کہ اس سے مراد عورتوں کا معاف کرنا نہیں بلکہ مردوں کا معاف کرنا ہے، یعنی مرد اپنا آدھا حصہ چھوڑ دے اور پورا مہر دے دے، لیکن یہ قول شاذ ہے کیونکہ کوئی اور قول اس کی تائید نہیں کرتا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور بھی بہت سے مفسرین سے یہی مروی ہے، امام شافعی کا جدید قول بھی یہی ہے۔ اسی طرح اس کے مہر کے معاف کر دینے کا بھی اختیار نہیں۔ دوسرا قول اس بارے میں یہ ہے کہ اس سے مراد عورت کے باپ بھائی اور وہ لوگ ہیں جن کی اجازت کے بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نیز علقمہ، حسن، عطا، طاووس زہری، ربیعہ، زید بن اسلم، ابراہیم نخعی، اکرمہ اور محمد بن سیرین رحمہم اللہ سے بھی یہی مروی ہے۔ ان دونوں بزرگوں کا بھی ایک قول یہی ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کا قول قدیم بھی یہی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ولی نے ہی اس حق کا حقدار اسے کیا تھا، تو اس میں تصرف کرنے کا بھی اسے اختیار ہے، گو دوسرے مال میں تصرف کا اختیار نہ ہو۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینے کی رخصت عورت کو دی، اور اگر وہ بخیلی اور تنگ دلی کرے تو اس کا ولی بھی معاف کر سکتا ہے، گو وہ عورت سمجھدار ہو۔ شریح رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، لیکن جب شعبی رحمہ اللہ نے انکار کیا تو آپ نے اس سے رجوع کر لیا اور فرمانے لگے کہ اس سے مراد خاوند ہی ہے، بلکہ وہ اس بات پر مباہلہ کو تیار رہتے تھے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں تمہارا معاف کرنا ہی تقوی کے زیادہ قریب ہے،
اس سے مراد مرد عورتیں دونوں ہی ہیں، یعنی دونوں میں سے اچھا وہی ہے جو اپنا حق چھوڑ دے، یعنی عورت یا تو اپنا آدھا حصہ بھی اپنے خاوند کو معاف کر دے یا خاوند ہی اسے بجائے آدھے کے پورا مہر دے دے۔ آپس کی فضیلت یعنی احسان کو نہ بھولو، اسے بیکار نہ چھوڑو بلکہ اسے کام میں لاؤ۔ ابن مردوی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں پر ایک کاٹ کھانے والا زمانہ آئے گا، مومن بھی اپنے ہاتھوں کی چیز کو دانتوں سے پکڑ لے گا اور فضیلت و بزرگی کو بھول جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اپنے آپس کے فضل کو نہ بھولو۔ برے ہیں وہ لوگ جو ایک مسلمان کی بے کسی و تنگ دستی کے وقت اس سے سستے داموں اس کی چیز خریدتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ نے اس بیع سے منع فرما دیا ہے۔ اگر تیرے پاس بھلائی ہو تو اپنے بھائی کو بھی وہ بھلائی پہنچا، اس کی ہلاکت میں حصہ نہ لے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اسے رنج و غم پہنچائے، نہ اسے بھلائیوں سے محروم رکھے۔ عون رحمہ اللہ حدیث بیان کرتے ہوئے اتنا روتے کہ آنسو داڑھی سے ٹپکتے رہے، اور فرمایا کہ میں مالداروں کی صحبت میں بیٹھا اور دیکھا کہ ہر وقت دل ملول رہتا ہے، کیونکہ جدھر نظر اٹھتی ہے ہر ایک کو اپنے سے اچھے کپڑوں میں، اچھی خوشبوؤں میں اور اچھی سواریوں میں دیکھتا ہوں۔ خواہ مسکینوں کی محفل میں بڑی راحت پائی۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی فضیلت فراموش نہ کرو۔ کسی کے پاس جب کبھی کوئی سائل آئے اور اس کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ اس کے لیے دعائے خیر ہی کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر تمہارا کام اور تمہاری حالت بالکل روشن ہے، اور ان قریب وہ ہر ایک عامل کو اس کے عمل کا بدلہ دیں گے۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے با ادب کھڑے رہا کرو۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار صحیح۔ ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کہ اللہ نے تمہیں وہ تعلیم دی جو تم نہیں جانتے تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نمازوں کی حفاظت اور صلاۃ وسطیٰ کی مکمل تفصیل۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے کہ نمازوں کے وقت کی حفاظت کرو، اس کی حدود کی نگرانی رکھو اور اول وقت ادا کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ کون سا عمل افضل ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، نماز کو وقت پر پڑھنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا ماں باپ سے بھلائی کرنا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں کچھ اور بھی پوچھتا تو رسول اللہ اور بھی جواب دیتے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ مسند احمد میں ام فروہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جو بیعت کرنے والی عورتوں میں سے ایک ہیں۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے سنا آپ اعمال کا ذکر فرما رہے تھے، اسی میں آپ نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی جلدی کرنا ہے۔ امام ترمذی اس حدیث کے ایک راوی عمری کو غیر قوی بتاتے ہیں، پھر صلاۃ وسطیٰ کی مزید تاکید ہو رہی ہے۔ سلف و خلف کا اس میں اختلاف ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کس نماز کا نام ہے۔ موطا مالک میں علی رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کا قول ہے کہ اس سے مراد صبح کی نماز ہے، یعنی نماز فجر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ نماز صبح پڑھتے ہیں جس میں ہاتھ اٹھا کر قنوت بھی پڑھتے ہیں، یعنی آخری رکعت کے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد۔ پھر فرماتے ہیں یہی وہ نماز وسطیٰ ہے جس میں قنوت کا حکم ہوا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ واقعہ بصرہ کی مسجد کا ہے اور قنوت آپ نے رکوع سے پہلے پڑھی تھی۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بصرے میں نے عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کے پیچھے صبح کی نماز ادا کی۔ پھر میں نے ایک صحابی سے پوچھا کہ صلاۃ وسطیٰ کون سی ہے؟ فرمایا یہی صبح کی نماز ہے۔ اور روایت میں ہے کہ بہت سے اصحاب اس مجمع میں تھے اور سب نے یہی جواب دیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بھی یہی فرماتے ہیں، اور بھی بہت سے صحابہ اور تابعین کا یہی مسلک ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک صبح کی نماز میں ہی قنوت ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد نماز مغرب ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی اور بعد بھی 4 رکعت والی نمازیں ہیں، اور سفر میں دونوں قصر کی جاتی ہیں، لیکن مغرب پوری ہی رہتی ہے۔
یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد 2 نمازیں رات کی یعنی عشاء اور فجر وہ ہیں جن میں اونچی آواز سے قرات پڑھی جاتی ہے، اور 2 نمازیں اس سے پہلی دن کی وہ ہیں جن میں آہستہ قرات پڑھی جاتی ہے یعنی ظہر اور عصر۔ بعض کہتے ہیں یہ ظہر کی نماز ہے۔ ایک مرتبہ چند لوگ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں یہی مسئلہ چھڑا۔ لوگوں نے ایک آدمی بھیج کر اسامہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا یہ ظہر کی نماز ہے جسے رسول اللہ اول وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ بھاری نماز صحابہ پر اور کوئی نہ تھی، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور اس سے پہلے بھی 2 نمازیں ہیں اور اس کے بعد بھی 2 ہیں۔ یہ روایت مسند احمد اور ابو داؤد کی ہے۔ موطا امام مالک کی روایت میں زید بن ثابت اور دیگر روایات سے بھی یہ ثابت ہے کہ اس نماز سے مراد ظہر کی نماز ہی بتاتے ہیں، اور ایک مرفوع حدیث میں بھی یہ ہے۔ عمر، ابو سعید اور عائشہ رضی اللہ عنہم وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اکثر علماء صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وغیرہ کا یہی قول ہے، اور جمہور تابعین کا بھی یہی قول ہے، اور اکثر اہل علم اثر کا بلکہ جمہور لوگوں کا بھی۔ حافظ ابو محمد عبد المؤمن دمیاطی نے اس بارے میں ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا ہے جس کا نام کشف الغطاء فی تبیین الصلاۃ الوسطی ہے۔ اس میں ان کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ صلاۃ وسطی عصر کی نماز ہے۔ عمر، علی ابن مسعود، ابو ایوب، عبداللہ ابن عمر، سمرہ بن جندب، ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، حفصہ بنت عمر بن الخطاب، ام سلمہ ابن عمر ابن عباس اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہم کا فرمان بھی یہی ہے، اور ان حضرات سے یہی مروی ہے، اور بہت سے تابعین سے بھی یہی منقول ہے۔ امام احمد اور امام شافعی رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ ابن حبیب مالکی رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ اس قول کی دلیل سنیے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے دلوں کو اور گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے صلاۃ وسطی یعنی نماز عصر سے روک دیا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے مراد صبح کی یا عصر کی نماز لیتے تھے، یہاں تک کہ جنگ احزاب میں نے رسول اللہ سے یہ سنا، اس میں قبروں کو بھی آگ سے بھرنا وارد ہوا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ نے اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا یہ عصر کی نماز ہے۔ اس حدیث کے بہت سے طرق ہیں اور بہت سی کتب میں مروی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ اس بارے میں سوال ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے بھی ایک مرتبہ اس میں اختلاف کیا، تو ابو ہاشم بن عتبہ رضی اللہ عنہ مجلس میں سے اٹھ کر رسول اللہ کے مکان پر گئے، اجازت مانگ کر اندر داخل ہوئے اور آپ سے معلوم کر کے باہر آ کر ہمیں فرمایا کہ یہ نماز عصر ہے۔ عبدالعزیز ابن مروان رحمہ اللہ کی مجلس میں بھی ایک مرتبہ یہی مسئلہ پیش آیا، تو عبدالعزیز ابن مروان نے فرمایا جاؤ فلاں صحابی سے پوچھ آؤ۔ تو ایک شخص نے کہا کہ مجھ سے سنیے، مجھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے میرے بچپنے میں یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے رسول اللہ کے پاس بھیجا تھا۔ آپ نے میری چھنگلیاں یعنی سب سے چھوٹی انگلی پکڑ کر فرمایا دیکھ یہ تو ہے فجر کی نماز، پھر اس کے پاس والی انگلی تھام کر فرمایا یہ ہوئی ظہر کی نماز، پھر انگوٹھا پکڑ کر فرمایا یہ ہے مغرب کی نماز، پھر شہادت کی انگلی پکڑ کر فرمایا یہ ہوئی عشاء کی نماز۔ پھر مجھ سے کہا اب تمہاری کون سی انگلی باقی رہی؟ میں نے کہا بیچ کی۔ فرمایا اور نماز کون سی باقی رہی؟ کہا عصر۔ فرمایا بس یہی صلاۃ وسطی ہے۔ لیکن اس روایت کی سند ضعیف ہے۔ غرض صلاۃ وسطی سے نماز عصر مراد ہونا بہت سی حدیثوں میں وارد ہے، جن میں سے کوئی حسن ہے، کوئی صحیح درجے کی، کوئی ضعیف، اور ترمذی، مسلم وغیرہ میں یہ موجود ہیں۔ پھر اس نماز کے بارے میں رسول اللہ کی تاکید اور سختی کے ساتھ محافظت بھی ثابت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ جس سے عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا اس کا گھرانہ تباہ ہو گیا اور مال و اسباب برباد ہو گیا۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے ابر والے دن نماز اول وقت پڑھو، سنو جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ اور مسند احمد نیز مسلم وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے عصر کی نماز قبیلہ غفار کی ایک وادی میں جس کا نام حمیص تھا ادا کی، پھر فرمایا یہی نماز تم سے اگلے لوگوں پر بھی پیش کی گئی تھی لیکن انہوں نے ضائع کر دیا، سنو اسے پڑھنے والے کو دوہرا اجر ملتا ہے۔
اس کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ تم تارے نہ دیکھ لو، یعنی نماز مغرب کا وقت نہ ہو جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے آزاد کردہ غلام ابو یونس رحمہ اللہ سے فرماتی ہیں کہ میرے لیے ایک قرآن شریف لکھو، اور جب اس آیت حافظو تک پہنچو تو مجھے اطلاع کرنا۔ چنانچہ جب آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ نے والصلاۃ الوسطیٰ کے بعد والصلاۃ العصر لکھوایا اور فرمایا میں نے خود اسے یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ یہ روایت مسند احمد اور مسلم وغیرہ کی ہے۔ موطا مالک کی ایک روایت میں وہی صلاۃ العصری کا لفظ بھی ہے۔ رسول اللہ کی بیوی حفصہ رضی اللہ عنہا نے عمرو بن رافع کو، جو آپ کے قرآن کے کاتب تھے، اسی طرح یہ آیت لکھوائی تھی۔ اس حدیث کے بھی بہت سے طریقے ہیں اور کئی ایک کتب میں مروی ہے کہ ام المؤمنین نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے یہی الفاظ سنے ہیں۔ نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ قرآن شریف اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہی عبارت واو کے ساتھ تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عبیدہ ابن عسیر کی قراءت بھی یوں ہی ہے۔ ان روایات کو مد نظر رکھ کر بعض حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ واو عطف کے لیے ہوتا ہے اور عطف معطوف میں مغایرت ہوتی ہے، پس ثابت ہوا کہ صلاۃ الوسطیٰ اور ہے اور صلاۃ العصر اور۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اسے بطور حدیث کے مانا جائے تو علی رضی اللہ عنہ والی حدیث بہت زیادہ صحیح ہے اور اس میں صراحتاً موجود ہے۔ رہی واو سو ممکن ہے کہ زائد ہو، عاطفہ نہ ہو، جیسے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اللہ کا فرمان كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ان آیات میں یا یہ واو عطف صفت کے لیے ہو، ذات کے لیے نہ ہو، جیسے وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ میں ہے، اور جیسے اللہ کے فرمان سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى میں۔ اس کی مثالیں اور بھی بہت سی ہیں، شاعروں کے شعروں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ سیبویہ جو نحویوں کے امام ہیں فرماتے ہیں کہ مررت باخیک وصاحبک کہنا درست ہے، حالانکہ صاحب اور اخ سے مراد ایک ہی شخص ہے، واللہ اعلم۔ اور اگر اس قراءت کے ان قرآنی الفاظ کو بطور قرآنی الفاظ کے مانا جائے تو ظاہر ہے کہ اس خبر واحد سے قراءت قرآنی ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ تواتر ثابت نہ ہو۔ اسی لیے عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے قرآن میں اس قراءت کو نہیں لیا، اور نہ ساتوں قراءت کی قراءتوں میں یہ الفاظ ہیں، بلکہ یہ نہ کسی اور ایسے معتبر قاری کی یہ قراءت پائی گئی ہے۔ علاوہ ازیں ایک حدیث اور ہے جس سے اس قراءت کا منسوخ ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ یہ آیت اتری حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی والصلاۃ العصر، تو ہم ایک مدت تک اسی طرح رسول اللہ کے سامنے اس آیت کو پڑھتے رہے، پھر یہ تلاوت منسوخ ہو گئی اور آیت یوں رہی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ ایک شخص نے راوی حدیث شقیق رحمہ اللہ سے کہا کہ پھر کیا یہ نماز عصر کی نماز ہی ہے؟ فرمایا میں تو سنا چکا ہوں کہ کس طرح آیت اتری اور کس طرح منسوخ ہوئی۔ پس اس بنا پر یہ قراءت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کی روایت والی یا تو لفظاً منسوخ کی جائے گی، اور اگر واو کو مغایرت کے لیے مانا جائے تو لفظ و معنی دونوں کے اعتبار سے منسوخ کی جائے گی۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد مغرب کی نماز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ مروی ہے، لیکن اس کی سند میں کلام ہے۔ بعض اور حضرات کا قول بھی یہی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ اور فرض نمازیں یا 4 رکعت والی ہیں یا 2 رکعت والی اور اس کی 3 رکعت ہیں، بس یہ درمیانہ نماز ٹھہری۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فرض نمازوں کی یہ وتر ہے، اور اس لیے بھی کہ اس کی فضیلت میں بھی بہت کچھ احادیث وارد ہوئی ہیں۔ بعض لوگ اس سے مراد عشاء کی نماز بھی بتاتے ہیں، بعض کہتے ہیں 5 وقتوں میں سے ایک وقت کی نماز ہے، لیکن ہم معین نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اسی طرح مبہم ہے جس طرح لیلۃ القدر پورے سال میں یا پورے مہینے میں یا پچھلے 10 دنوں میں مبہم ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں 5 نمازوں کا مجموعہ مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ عشاء اور صبح ہے، اور بعض کا قول ہے یہ جماعت کی نماز ہے۔ بعض کہتے ہیں جمعہ کی نماز ہے، کوئی کہتا ہے نماز عید مراد ہے، کوئی کہتا ہے صلاۃ ضحیٰ یعنی چاشت کی نماز مراد ہے، بعض کہتے ہیں صلاۃ خوف مراد ہے، بعض کہتے ہیں ہم توقف کرتے ہیں اور کسی قول کے قائل نہیں بنتے، اس لیے کہ دلیلیں مختلف ہیں، وجہ ترجیح معلوم نہیں، کسی قول پر اجماع ہوا نہیں، بلکہ صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک جھگڑا جاری ہے۔
جس طرح سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اس بارے میں اس طرح مختلف تھے، پھر انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر دکھائیں، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ پچھلے اقوال سب کے سب ضعیف ہیں۔ جھگڑا صرف صبح اور عصر کی نماز میں ہے، اور صحیح احادیث سے عصر کی نماز کا صلاۃ وسطیٰ ہونا ثابت ہے۔ بس لازم ہو گیا کہ ہم سب اقوال کو چھوڑ کر یہی عقیدہ رکھیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ امام ابو محمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فضائل الشافعی میں روایت کی ہے کہ امام صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کل ما قلت فكان عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم بخلاف قولی مما يصح فحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا ولا تقلدونی، یعنی میرے جس کسی قول کے خلاف کوئی صحیح حدیث مروی ہو تو حدیث ہی اولا ہے، یعنی زیادہ قابل ہے اس بات کے کہ اس کو اختیار کیا جائے، خبردار میری تقلید نہ کرنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے اس فرمان کو امام ربیع، امام زعفرانی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ بھی روایت کرتے ہیں، اور موسیٰ ابو الولید ابن جارود امام شافعی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اذا صح الحدیث وقلت قولا فإنا راجع عن قولی وقائل بذلك، یعنی میری جو بات حدیث کے خلاف ہو میں اپنی اس بات سے رجوع کرتا ہوں اور صاف کہتا ہوں کہ میرا مذہب وہی ہے جو حدیث میں ہو۔ یہ امام صاحب رحمہ اللہ کی امانت اور سرداری ہے، اور آپ جیسے ائمہ کرام میں سے بھی ہر ایک نے یہی فرمایا ہے کہ ان کے اقوال کو دین نہ سمجھا جائے، رحمہم اللہ ورضی اللہ عنہم اجمعین۔ اسی لیے قاضی ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب یعنی شافعی کا صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں یہی مذہب سمجھنا چاہیے کہ وہ نماز عصر ہے۔ گو امام صاحب کا اپنا نیا قول یہ ہے کہ وہ نماز عصر نہیں، مگر آپ کے اس فرمان کے مطابق حدیث کے خلاف اس قول کو پا کر ہم نے چھوڑ دیا۔ شافعی مذہب کے بھی اور بہت سے محدثین نے یہی فرمایا ہے، فالحمدللہ۔ بعض فقہائے شافعی تو کہتے ہیں کہ امام صاحب کا صرف ایک ہی قول ہے کہ وہ صبح کی نماز ہے، لیکن یہ سب باتیں طے کرنے کے لیے تفسیر مناسب نہیں، علیحدہ اس کا بیان میں نے کر دیا ہے، فالحمدللہ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع و خضوع، ذلت اور مسکینی کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، جس کو یہ لازم ہے کہ انسانی بات چیت نہ ہو۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سلام کا جواب نماز میں نہ دیا اور بات فراغت فرمایا، نماز مشغولیت کی چیز ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ معاویہ ابن حکم رضی اللہ عنہ سے جبکہ انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے بات کی تو فرمایا کہ نماز میں انسانی بات چیت نہ کرنی چاہیے، یہ تو صرف تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، اور ذکر اللہ یعنی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے لوگ ضروری بات چیت بھی نماز میں کر لیا کرتے تھے، جب یہ آیت اتری تو چپ رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ لیکن اس حدیث میں ایک اشکال یہ ہے کہ علماء کرام کی ایک جماعت کے نزدیک نماز میں بات چیت کرنے کی حرمت حبشہ کی ہجرت کے بعد اور مدینہ شریف کی ہجرت سے پہلے ہی مکہ شریف میں نازل ہو چکی تھی۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حبشہ کی ہجرت سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، نبی نماز میں ہوتے پھر بھی جواب دیتے۔ جب حبشہ سے ہم واپس آئے تو رسول اللہ کو میں نے آپ کی نماز کی حالت میں ہی سلام کیا، آپ نے جواب نہ دیا۔ اب میرے رنج و غم کا کچھ نہ پوچھیے۔ نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ نے مجھے فرمایا، عبداللہ اور کوئی بات نہیں، میں نماز میں تھا، اس وجہ سے میں نے جواب نہ دیا۔ اللہ جو چاہے نیا حکم اتارے۔ اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ نماز میں نہ بولا کرو، پس یہ واقعہ ہجرت مدینہ سے پہلے کا ہے، اور یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی۔ اب بعض تو کہتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے قول کا مطلب جن سے کلام سے ہے، اور اس کی حرمت پر اس آیت سے استدلال بھی خود ان کا فہم ہے، واللہ عالم۔ بعض کہتے ہیں ممکن ہے 2 دفعہ حلال ہوا اور 2 دفعہ ممانعت ہوئی ہو، لیکن پہلا واقعہ زیادہ ظاہر ہے۔ چونکہ نمازوں کی پوری حفاظت کرنے کا فرمان صادر ہو چکا تھا، اس لیے اب اس حالت کو بیان فرمایا جاتا ہے جس میں تمام ادب و آداب کی پوری رعایت عموماً نہیں رہ سکتی، یعنی میدان جنگ میں جبکہ دشمن سر پر ہو تو فرمایا کہ جس طرح ممکن ہو سوار پیدل قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر لیا کرو۔
صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ ابن عمر اس آیت کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں، بلکہ نافع فرماتے ہیں میں تو جانتا ہوں یہ مرفوع حدیث ہے۔ مسلم شریف میں ہے سخت خوف کے وقت اشارے سے ہی نماز پڑھ لیا کرو، گو سواری پر سوار ہو کر۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ نے خالد بن سفیان کے قتل کے لیے بھیجا تھا تو آپ نے اسی طرح نماز عصر اشارے سے ادا کی تھی، بس اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت آسانی کر دی اور بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ صلاۃ خوف یعنی ڈر کے وقت پڑھی جانے والی نماز کا بیان۔ صلاۃ خوف ایک رکعت پڑھنی بھی آئی ہے، چنانچہ مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبانی حضر کی حالت میں 4 رکعت فرض کی ہیں اور سفر کی حالت میں 2 اور خوف کی حالت میں 1۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب بہت زیادہ خوف ہو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور بہت سے دوسرے بزرگ صلاۃ خوف 1 رکعت بتاتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے کہ فتوحات قلعے کے موقع پر اور دشمن کی مٹ بھیڑ کے موقع پر نماز ادا کرنا۔ اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر فتح قریب آ گئی ہو اور نماز پڑھنے پر قدرت نہ ہو تو ہر شخص اپنے طور پر اشارے سے نماز پڑھ لے، اگر اتنا وقت بھی نہ ملے تو تاخیر کریں یہاں تک کہ لڑائی ختم ہو جائے، اور چین نصیب ہو تو 2 رکعتیں ادا کر لیں، ورنہ 1 رکعت کافی ہے، لیکن صرف تکبیر کہہ لینا کافی نہیں بلکہ تاخیر کر دیں یہاں تک کہ امن ملے۔ مکحول رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تستر قلعے کی لڑائی میں بھی فوج میں تھا، صبح صادق کے وقت گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی، ہمیں وقت ہی نہ ملا کہ ہم نماز ادا کرتے، خوب دن چڑھے، اس دن ہم نے صبح کی نماز پڑھی، اگر اس نماز کے بدلے میں مجھے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے مل جائے تاہم میں خوش نہیں ہوں۔ یہ روایت بخاری مسلم کی ہے۔ اس کے بعد امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں ہے کہ جنگ خندق میں سورج غروب ہو جانے تک رسول اللہ عصر کی نماز نہ پڑھ سکے۔ پھر دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے جب اپنے صحابہ کو بنی قریظہ کی طرف بھیجا تو ان سے فرما دیا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی بنو قریظہ سے پہلے نماز عصر نہ پڑھے۔ اب جب کہ نماز عصر کا وقت آ گیا تو بعض نے تو وہیں پڑھ لی اور کہا کہ مطلب رسول اللہ کا یہ تھا کہ ہم بہت جلد جائیں تاکہ عصر کی نماز کا وقت ہمیں وہاں پہنچ کر ہو، اور بعض لوگوں نے نہ پڑھی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور قریظہ پہنچ کر ہی نماز پڑھی۔ رسول اللہ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کے ان دونوں گروہوں میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا۔ بس اس سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ مسئلہ ثابت کرتے ہیں، گو جمہور اس کے مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سورہ نساء میں جو نماز خوف کا حکم ہے اور جس نماز کی مشروعیت اور طریقہ احادیث میں وارد ہوا ہے وہ جنگ خندق کے بعد کا ہے، جیسے کہ ابو سعید وغیرہ کی روایت میں صراحتاً بیان ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ، امام مکحول اور امام اوزاعی رحمہ اللہ کا جواب یہ ہے کہ اس کی مشروعیت بعد میں ہونا اس جواز کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جائز ہو اور وہ بھی طریقہ ہو، کیونکہ ایسی حالت شاذ و نادر کبھی کبھی ہوتی ہے، اور خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح تستر میں اس پر عمل کیا اور کسی نے انکار نہیں کیا، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ امن کی حالت میں حکم کی بجاوری کا پورا خیال رکھو، جس طرح میں نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی اور جہل کے بعد علم دیا، تو تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ کے شکریہ میں اللہ کا ذکر باطمینان کیا کرو، جیسے کہ نماز خوف کا بیان کر کے فرمایا جب اطمینان ہو جائے تو نمازوں کو اچھی طرح قائم کرو، نماز مؤمنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ صلاۃ خوف کا پورا بیان سورہ نساء کی آیت وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ کی تفسیر میں آئے گی انشاءاللہ۔